الحمدللہ quran.com والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب ثم تنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. الحمدللہ محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہماری ترتیب کے اعتبار سے 15 پاروں کا درس مکمل ہو چکا. سریے کے 5 پارے آخر کے زیر درس آئے اور 10 پارے ابتدا سے، اور آپ اس ترتیب کے اعتبار سے 16 پارے سے اور قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے ہم 11ویں پارے سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں. 11واں پارہ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 94. آپ حضرات پہلے سن چکے کہ سورہ توبہ میں اللہ پاک نے غزوہ تبوک کا ذکر فرمایا ہے، اور جو لوگ غزوہ تبوک میں شرکت کرنے سے محروم رہ گئے یا جنہوں نے جھوٹے بہانے اور جھوٹے عذر پیش کر کے اپنے آپ کو مستثنی کروا لیا، تو ان کی اللہ پاک نے مذمت بیان فرمائی. یہاں بھی وہی مضمون چل رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہ پیچھے رہ جانے والے لوگ اور یہ منافق تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کی طرف لوٹ کر واپس جاؤ گے. یہ اللہ نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی پیشن گوئی کے طور پر اطلاع دے دی کہ جب تم مدینہ واپس پہنچو گے تو یہ منافق تمہارے سامنے طرح طرح کے عذر اور بہانے پیش کریں گے کہ ہم کس مجبوری کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہ کر سکے. قل، آپ فرما دیجئے گا، لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری باتوں کا اور تمہارے بہانوں کا کوئی اعتبار نہیں کریں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ ہمیں تمہارے حالات کے بارے میں بتا چکا ہے، تمہاری حقیقت ہمیں معلوم ہے کہ تم کیوں اس غزوے میں شریک نہ ہوئے. وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھے گا. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا غیب اور حاضر کو جاننے والے اللہ کی طرف. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر اللہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے. تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے کہ تم منافقت پر قائم رہتے ہو یا اس سے توبہ کر لیتے ہو.
یہاں سے ایک سبق جو ملا، اور کئی سبق ملے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ الحمدللہ محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی قرآن کریم کی تفسیر لکھ رہا ہوں، اور اس تفسیر کی جو نمایاں خصوصیت ہے جو کہ اردو کی اس سے پہلے لکھی گئی تفسیروں میں ابھی تک کام نہیں ہوا تھا، وہ یہ کہ تفسیر کرنے کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس آیت سے یا ان آیات سے ہمیں عملی زندگی کے لیے کیا سبق ملا، کون سی حکمتیں ہیں، کون سی بصیرتیں ہیں، کون سی نصیحتیں ہیں جو ان آیات میں پوشیدہ ہیں۔ تو ان عبرتوں اور نصیحتوں کو نمایاں کر کے بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو آیت کریمہ آپ نے پڑھی اور سنی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، جب تم ان منافقوں کی طرف واپس لوٹ کر جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے طرح طرح کے بہانے پیش کریں گے، تم کہہ دینا بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری باتوں کا اعتبار نہیں کرتے، کیونکہ اللہ ہمیں تمہارے حالات کے بارے میں بتا چکا ہے، باقی مستقبل میں تمہارے عمل کو دیکھا جائے گا کہ عمل کیسا ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے ایک سبق یہ حاصل ہوا کہ صرف باتیں کرنے کا اور صرف نعرے لگانے کا اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک کہ عمل نہ ہو۔ کوئی شخص اللہ کو صرف خوبصورت باتوں کے ذریعے سے خوش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کا رسول یہ دیکھتے ہیں کہ عمل کیسا ہے، عمل۔ اور اقبال نے جو کہا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاص کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آج بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو صرف باتوں سے، تقریروں سے، نعروں سے، نعتوں سے، قوالیوں سے، ڈائیلاگ بول کر اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ منافق بڑی خوبصورت بات کرتے تھے، بڑی خوبصورت بات۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہیں ان کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، یہ سورہ منافقون میں فرمایا کہ جب تم انہیں دیکھتے ہو منافقوں کو تو ظاہری طور پر ایسے بن ٹھن کر رہتے ہیں کہ تمہیں ان کے جسم بڑے خوبصورت لگتے ہیں، یہ بڑا معزز آدمی ہے، بڑا باوقار آدمی ہے، دیکھنے میں ایسے لگتے ہیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر یہ بات کریں تو بات کرنے کا سلیقہ ان کو ایسا آتا ہے کہ آپ ان کی باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں کہ بہت ہی کوئی اہم بات کہہ رہا ہے یہ شخص، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو باتیں تو منافق بھی بڑی خوبصورت کرتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ صرف باتوں سے کچھ نہیں بنے گا، عمل دیکھا جائے گا تمہارا، مستقبل میں تمہارا عمل کیسا ہے، کیا منافقت پر قائم رہتے ہو یا توبہ کر لیتے ہو۔ اور دوسرا سبق اس آیت کریمہ سے یہ حاصل ہوا کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس پر بعد میں شرمندہ ہونا پڑے اور جس سے معذرت کرنی پڑے۔ پہلے سوچ لے یہ کام کرنے کا ہے یا کہ نہیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک بکل امر یعتذر منہ، اے انس ہر ایسے کام سے بچ کر رہنا
जिस काम से बाद में माजरत करनी पड़े। और एक तीसरा मसला इस आयत करीमा के ज़िमन में ये भी बयान किया गया कि अगर कोई शख्स वाकई सही उज़र पेश करे तो उसका उज़र कबूल करना चाहिए। सही उज़र पेश करना भी जायज़ है और उसे कबूल भी करना चाहिए, लेकिन वाकई सही उज़र हो। तो अगर किसी ने हमारी दिल आज़ारी की है, हमें तकलीफ दी है, नुकसान पहुंचाया है और वो बाद में उज़र पेश करता है और हम ये समझ लेते हैं कि इसका उज़र वाकई जायज़ और सही है, तो इस उज़र को कबूल करना चाहिए। खामखा हट दर्मी से काम लेना तो नहीं, अब मैं तो कभी माफ नहीं करूंगा सारी जिंदगी के लिए, ये गलत है। इस बात पर नजर रखी जाए कि हम बंदों के उज़र पेश करेंगे, क़यामत के दिन अल्लाह हमारे उज़र कबूल करेगा। हम बंदों के उज़र कबूल करेंगे, अल्लाह क़यामत के दिन हमारे उज़र कबूल फरमा लेगा। और हमारे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत थी कि जो कि उज़र पेश करता तो आप उज़र कबूल करने में बहुत जल्दी करते, फौरन उज़र कबूल फरमा लेते। और चौथा मसला इस आयत करीमा से ये साबित हुआ कि शरीयत के हुक्मों पर अमल से बचने के लिए बहाने बनाना ये मुनाफिकों की आदत है, ये मुसलमानों की आदत नहीं है। अल्लाहु अकबर। हमारे बहुत से मुसलमान भाई ऐसे हैं, नमाज नहीं पढ़ते तो बहाने बनाते हैं कि मेरे साथ तो बड़ा सख्त उज़र है इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। अरे भाई क्या उज़र है? मेरे कपड़े पाक नहीं रह सकते, ये अजीब उज़र है। अक्सर लोग ये उज़र पेश करते हैं। मैंने अक्सर देहातियों को देखा, जिसको कहें अरे भाई नमाज पढ़ो, कहते मौलवी साहब कपड़े नापाक, कपड़े पाक नहीं, यानी हर वक्त कपड़े ही नापाक रहते हैं। अब ये कौन सा उज़र है कि मेरे कपड़े नापाक हैं? बहुत से लोग उज़र पेश करते हैं, फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ते? आंख नहीं खुलती। ड्यूटी पर जाना हो आंख खुल जाती है, सफर पर जाना हो आंख खुल जाती है, 150 रुपए का फायदा हो आंख खुल जाती है, बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करना हो या स्कूल पहुंचाना हो आंख खुल जाती है, लेकिन अल्लाह की इबादत के लिए आंख नहीं खुलती। बहुत से लोग ऐसे कि हफ्ते से लेकर जुमे तक जो ड्यूटी के दिन होते हैं हर दिन उनकी आंख खुल जाती है, इतवार के दिन छुट्टी का होता है उनकी आंख खुलती नहीं है। तो ये बहाने झूठे उज़र। एक साहब मुझे याद है, अल्लाह माफ फरमाए, वो भी देहाती थे और देहातियों के इमाम थे। देहातियों के इमाम, छोटी छोटी दाढ़ी। मैंने उनसे कहा भी दाढ़ी रख लो, कहते मैं अगर दाढ़ी रखूं तो मुझे नजला हो जाता है। ये बहाना, दाढ़ी रखूं तो मुझे नजला हो जाता है। कई लोग उज़र पेश करते हैं, मतलब सब शादी के बाद रख लेंगे, अगर दाढ़ी रखनी जाए तो फिर रिश्ता बड़ी मुश्किल से होता है। कई वालिदैन नहीं रखने देते। कई नौजवान हमारे पास आते हैं, कहते मैं दाढ़ी रखना चाहता हूं लेकिन वालिदैन रुकावट है। कहते जब तक रिश्ता ना हो जाए दाढ़ी ना रखना, पत्नी कैसा मिल जाए। सोचते होंगे कि मुल्लानी ना हमारे पल्ले पड़ जाए। अब वो तो चाहते हैं कोई मॉडर्न किस्म की औरत, और मॉडर्न जब चेहरे पर दाढ़ी देखेगी तो वो तो फिर निबाह करने के लिए तैयार नहीं होगी, वो तो रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं होगी। लिहाजा वालिदैन रुकावट बन जाते हैं कि अभी दाढ़ी न रखो, शादी के बाद रख लेना। तो ये बहाने, हज से बहाने पेश करते हैं लोग। हज नहीं करते, अरे भाई क्यों नहीं हज करते? पैसा तो बहुत है तुम्हारे पास, अभी सारे बच्चों की शादियां नहीं हुई,
اب یہ کوئی بہانہ ہے کہ تب حج کریں گے جب سارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی. شادی تو مشکل کام ہے نہیں, ہم نے مشکل بنایا, شریعت نے تو آسان بنایا. معاملات میں سے سب سے آسان معاملہ نکاح کا معاملہ ہے, شادی کا معاملہ, اور ہم نے معاملات میں سب سے مشکل معاملہ شادی کا بنا لیا. تو بڈھے ہو جاتے ہیں, حج کے لیے نہیں جاتے کہ ابھی سارے بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی, جب شادیاں ہو جائیں گی تب جاؤں گا. وہ جو اردو میں کہا گیا ایک ضرب المثل ہے, نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. تو شرط لگا دی کہ رادہ ناچے گی جبکہ 9 من تیل جمع کرو گے, اور 9 من تیل ہی نہیں ہے تو رادہ ناچتی بھی نہیں. اب سارے بچوں کی شادیاں ہوتی نہیں تو بابا جی حج کے لیے جاتے نہیں, کہتے سب کی شادیاں ہو جائیں پھر جائیں گے. تو یہ بہانے, تو یاد رکھیے کہ شریعت کے احکام پر عمل کرنے سے بچنے کے لیے بہانے بنانا یہ منافقوں کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. اور 5واں اور آخری سبق اس آیت کریمہ سے یہ حاصل ہوا کہ کسی کے زبانی دعووں کو پرکھنے کے لیے عمل بہترین گواہ ہے. کسی کے بھی دعووں کو پرکھنے کے لیے عمل گواہ ہے. ہم بھی اپنی زندگی میں ایسی کرتے, اگر کوئی ہمیں کہتا ہے میں آپ کا دوست ہوں تو ہم اس کے عمل کو دیکھتے ہیں, میرے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے. کہتا تو ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن دیکھیں اس کا معاملہ کیسا ہے. تو اگر واقعی دوستوں والا معاملہ ہو تو ہم اس کی دوستی پر اعتماد کرتے ہیں, لیکن اگر زبان سے تو کہ میں دوست ہوں اور ادھر ہماری جڑ کاٹے, پیٹھ پیچھے جڑ کاٹے اور دشمنوں والا رویہ کرے, تو کوئی بے وقوف بھی صرف باتوں کی وجہ سے کسی کو اپنا دوست نہیں سمجھتا. لیکن اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہم نے الگ رکھا ہوا ہے. یہاں یہ سوچا جاتا ہے کہ صرف زبانی دعوے کر لیے جائیں عشق کے, محبت کے, تو بس کافی, اگر کہ عمل ان دعووں کے سراسر خلاف ہی کیوں نہ ہو. تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے, پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا غیب اور حاضر کو جاننے والے اللہ کی طرف, اور وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. اگلی آیت میں فرمایا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ. یہ منافق اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ, تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ, تو تم ان سے صرف نظر کرو, نظر ہٹا لو. انہم رجس, یہ میری نجاست ہے, یہ منافق میری گندگی ہے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, بدلہ ہے اس کا جو یہ حرکتیں کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جب تم لوٹو گے تو یہ منافق قسمیں کھائیں گے, قسمیں کھا کھا کر یقین دلانے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں عذر تھا, اس لیے ہم جہاد میں نہیں جا سکے. اب اس آیت کریمہ سے پہلا سبق جو مل رہا ہے ہمیں وہ یہ کہ جھوٹی قسمیں کھانا یہ منافقوں کا طریقہ ہے. مسلمان اللہ کے نام کی کبھی بھی جھوٹی قسم نہیں کھاتا. دیکھو قسم کا ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ قسم کھانے والا یہ کہتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کے سچ ہونے پر اللہ گواہ ہے, حالانکہ وہ جانتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں, اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کے سچا ہونے پر اللہ گواہ ہے.
تو جھوٹی بات پر اللہ کو گواہ بنا رہا ہے جھوٹا، اور کہہ رہا ہے اللہ گواہ ہے، قسم کھا کہہ رہا ہے۔ تو جھوٹی قسم کھانا بلکہ جھوٹ بولنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ منافق کا شیوا ہے، مسلمان کی عادت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نام کی حرمت کو، عظمت کو جھوٹی قسم کھا کر پامال کرے، بلکہ مسلمان تو حد الامکان سچی قسم کھانے سے بھی بچتا ہی رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بات بات پر قسم کھا لے، بات بات پر قسم کھا لے، اللہ کے نام کو کھیل بنا دیا، یہ غلط ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں تھوڑا سا سامان بیچنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، ٹھیلے والا قسم کھا رہا ہے، دکاندار قسم کھا رہا ہے تاکہ گاہک کو یقین آ جائے اور اس کا سامان بک جائے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو چلاتا ہے تو اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ منافق میری گندگی ہے، میری نجاست ہے۔ یہ کون سی نجاست تھی؟ روحانی طور پر، مانوی طور پر ناپاک ہیں یہ منافق۔ جو ان سے دوستی رکھے گا اس کے بھی متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور دوسرا سبق اس آیت کریمہ سے یہ حاصل ہوا کہ جو لوگ اعلانیہ طور پر کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، ان کے ساتھ دوستی رکھنا بھی جائز نہیں، اور ان کی حرکتوں پر راضی ہونا یہ بھی حرام ہے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا یہ منافق گندگی ہے، اے مسلمانوں تم ان سے بچ کر رہو، ان سے صرف نظر کرو۔ اور تیسرا سبق اس آیت کریمہ سے یہ حاصل ہوا کہ جو شخص انسانوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا تو نہ اس سے اللہ راضی ہوگا اور نہ ہی حقیقت میں اس سے انسان راضی ہوگا۔ اور جو شخص انسانوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس۔ جو شخص انسانوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے انسانوں کا محتاج نہیں بنائے گا اور انسانوں کی طرف سے اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس۔ اور جو شخص اللہ کو ناراض کر کے انسانوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اللہ اس سے اپنا تعلق ختم کر دے گا اور اسے انسانوں کے حوالے کر دے گا۔ جیسے منافق جو تھے وہ صرف مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے قسمیں اٹھاتے تھے، حالانکہ اللہ ناراض، اس لیے کہ جھوٹے تھے اور جہاد سے بچتے تھے۔ تو جو کوئی انسانوں کو خوش کرے گا اللہ کو ناراض کر کے تو پھر اللہ اس کو انسانوں کے حوالے کر دے گا۔ تو سب سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، چاہے انسان راضی ہو یا کہ ناراض۔ معیار یہ ہو، کسوٹی یہ ہو کہ اس کام میں اللہ راضی ہے یا اللہ ناراض۔ انسانوں کو نہ دیکھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور ان کی رضا کو دیکھے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، فرمایا کہ تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فإن ترضوا عنہم،
اے مسلمانوں اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین، تو اللہ ایسی نافرمان قوم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ تو بھائی اگر ساری دنیا کے انسان ہم سے راضی ہو جائیں لیکن اللہ ناراض ہو تو انسانوں کے راضی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر اللہ راضی ہو جائے اور سارے انسان ہم سے ناراض ہو جائیں تو ان کی ناراضگی ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ تو سب سے زیادہ فکر اللہ پاک کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے، اور مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ آگے فرمایا الاعراب اشد کفرا ونفاقا، ان منافقوں میں جو دیہاتی ہیں وہ کفر میں اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں۔ وَأَجْدَرُوا أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور ان کے معاملے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ انہیں ان احکام کا علم ہی نہ ہو جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ منافق دو قسم کے تھے، کچھ منافق تو وہ تھے جو شہر میں رہتے تھے اور کچھ منافق وہ تھے جو دیہاتوں میں رہتے تھے۔ تو دیہاتیوں کو کہا گیا اعراب، ہم جو کہتے ہیں بدو، تو عرب کے دیہاتوں میں رہنے والوں کو کہتے تھے اعرابی، ہم اردو میں ترجمہ کر دیتے ہیں بدو، دیہاتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ منافق تو دونوں ہیں، شہروں میں بھی منافق ہیں، دیہاتوں میں بھی منافق ہیں، لیکن جو دیہاتی منافق ہیں وہ کفر میں اور منافقت میں شہری منافقوں کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ منافقت میں سینئر ہیں شہری منافقوں کے مقابلے میں۔ یہ شہری منافق ان سے چھوٹے ہیں، یہ دیہاتی منافق بڑے سخت ہیں۔ اور اللہ نے ان دیہاتی منافقوں کی بدووں کی دو صفات بیان فرمائی۔ پہلی صفت یہ کہ یہ کفر اور منافقت میں سخت ہے۔ کیوں سخت ہے؟ ایک تو اس لیے کہ علمی مجلسوں سے محروم ہے، علمی شخصیات سے محروم ہے۔ بڑا فرق ہوتا ہے اس شخص کے درمیان جسے علمی مجلسوں میں بیٹھنے کا موقع ملے، اہل علم اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کا موقع ملے، درس قرآن درس حدیث کی محافل میں جانے کا موقع ملے، اور اس کے درمیان جو ان ساری چیزوں سے محروم ہے، نہ کوئی علمی مجلس میسر آتی ہے، نہ کوئی علمی شخصیت میسر آتی ہے۔ اللہ پاک نے جب رسمی تعلیم سے فارغ ہونے کا موقع عطا کیا تو میں یہ سوچ کر کہ گاؤں میں زیادہ ضرورت ہے علماء کی اور دینی کام کی دیہات میں زیادہ ضرورت ہے، تو میں شہر کی بجائے گاؤں میں چلا گیا، اپنے گاؤں میں۔ حالانکہ الحمدللہ تعلیم کے زمانے میں نمبر اچھے آتے تھے تو استادوں کی نظر میں تھا، اور الحمدللہ مجھے فارغ ہونے کے فوراً بعد اچھے مدرسوں میں ملازمت بھی مل رہی تھی، مگر میں نے سب کچھ چھوڑ کر گاؤں کا رخ کیا اور وہاں کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ یہاں تو ملازمت تھی، تنخواہ تھی، سب کچھ میسر آ سکتا تھا، لیکن گاؤں میں کچھ نہیں۔ تو میں گاؤں میں گیا اور 1 سال تک میں نے کام کیا، بڑی محنت کی، اللہ جانتا ہے بڑی محنت کی، کیونکہ ایک عام حافظ اور قاری کا نورانی قاعدہ پڑھانا، قرآن پڑھانا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھانا جن کا ناک بھی بہ رہا ہو اور کپڑے بھی گندے ہوں،
وہ تو آسان ہے، لیکن ایک فارغ التحصیل عالم جس کو کتابیں پڑھانے کی جگہ مل رہی ہو تو اس کے لیے اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھانا بڑا مشکل ہے. تو میں اب ان دیہاتی بچوں کو پڑھاتا، اور بچے تو ویسے بھی گندے مندے رہتے ہیں، لیکن دیہاتی بچے تو بے پناہ گندے. کسی کی آنکھ پر گندگی لگی ہوئی ہے، کسی کے ناک پر گندگی لگی ہوئی ہے، کسی کے کپڑے بڑے گندے ہیں، لیکن صبح سے رات تک میں ان کو پڑھانے میں لگا رہتا. مگر ان اللہ کے بندوں کو کسی نے بتا دیا کہ یہ تمہارے بچوں کو وہابی بنا رہا ہے وہابی بنا رہا ہے، تو ان کا مستقبل تو تباہ ہو جائے گا. تو خود تو وہ خوش تھے کہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے بچوں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، خود تو خوش تھے. لیکن ادھر ادھر کے جو پیشہ ور پیٹ پرست مولوی تھے، انہوں نے ان کو بھڑکایا کہ یہ تمہارے بچوں کو وہابی بنا دے گا. اور آپ جانتے ہیں لوگ اس حقیقت کو تو سمجھتے ہیں کہ وہابی ہے کیا، بس یہ جانتے کہ وہابی بڑی خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز. کسی کو پتہ نہیں کہ وہابی کیا ہے، پوچھیں اگر کہ وہابی کس کو کہتے ہیں تو بتا نہیں سکے گا، لیکن یہ ہے بڑی خطرناک چیز. ہمارے ایک بزرگ تھے رشتے دار، تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک نے پوچھا، بھتیجے نے پوچھا چاچے سے، چاچا یہ وہابی ہے کیا چیز ہے؟ تو چاچا ماشاءاللہ جو بڑا سمجھدار تھا اور سن رسیدہ اور دانشور قسم کا، اس نے کہا بیٹا، پنجابی میں جواب دیا، پہلے پنجابی میں سناتا ہوں پھر اردو میں ترجمہ کروں گا. بیٹا لا الہ الا اللہ تے پڑھ لیندے نے، پر محمد الرسول اللہ پڑھ دیا پیٹ سے درد ہوں کہ بیٹا یہ وہابی جو ہیں یہ لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. تو یہ وہابی بڑی خطرناک چیز ہے. حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بیان فرمایا، لکھا اپنی کتاب میں، ایک مولوی صاحب سے پیٹ پرست مولوی، تو ان کے گاؤں میں ایک ہندو بنیے کی دکان تھی، تو روزانہ اس سے نسوار لیتے تھے، پیسے نہیں دیتے تھے، نسوار مفت میں کھاتے. اب بڑا عرصہ دیتا رہا، پھر تنگ آ گیا، مولوی صاحب آپ نے تو روزانہ ہی معمول بنا لیا، مفت میں نسوار لیتے ہو، کبھی پیسے بھی دے دیا کرو. اچھا مولویوں سے پیسے مانگتا ہے، ابھی تیری خبر لیتا ہوں. مسجد میں جا کر مولوی صاحب نے تقریر کی اور اس میں ان لوگوں کو بتایا کہ بھائیو آج بڑی افسوسناک خبر سنانے والا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ ہندو بنیا وہابی ہو گیا. یہ ہندو بنیا وہابی ہو گیا، لہذا ہم سب پر اس گستاخ کا بائیکاٹ کرنا فرض ہے، مگر نہ سیدھے دوزخ میں جاؤ، جو اس سے سودا خریدے گا سیدھا دوزخ. اب لوگ ڈر گئے. اب ہندو تو ہندو تھا، وہابی بھی اگر کافر ہے تو ہندو کون سا مسلمان ہے؟ معاذ اللہ. لیکن لوگ تو سوچتے نہیں وہابی کیا ہے. بس شام تک سارے گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ ہندو بنیا وہابی ہو گیا، لہذا اس کا بائیکاٹ کرنا ضروری ہے. اب وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کوئی گاہک آتا ہی نہیں. لوگوں سے ادھر ادھر سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ بھائی ہمارے علامہ صاحب نے بتایا کہ تم وہابی ہو گئے ہو، اس لیے ہم نے تمہارا بائیکاٹ کیا ہے. وہ فوراً بات کی تہ تک پہنچ گیا کہ سارا مسئلہ تو نسوار کا ہے. تو اس نے حضرت کو موٹی ساری پڑیا پیش کی کہ حضرت یہ قبول فرمائیں، اور بلکہ تا زندگی مجھ سے قبول کرتے رہے، میں کبھی بھی آپ سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کروں گا. تو مولوی صاحب نے دوبارہ تقریر کی اور لوگوں کو بتایا بھی اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہندو بنیے نے وہابیت سے توبہ کر لی. جی تو انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ بھائی آپ کے بچوں کو وہابی بنائے گا. مختصر یہ کہ میں گاؤں سے نکلنے پر مجبور ہو گیا اور
جب میں نکل رہا تھا تو میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے زیادہ مظلوم انسان سمجھ رہا تھا، اس لیے کہ میں نے 1 سال تک بڑی محنت کی اور کبھی 1 روپیہ بھی ان سے نہیں لیا تھا، کسی کے گھر روٹی نہیں کھائی، کھانا نہیں لیا، جبکہ پیشہ ور مولوی سب کچھ لیتے ہیں، کوئی پیسہ نہیں لیا، اور بہت بچوں کو پڑھا دیا، یعنی 20 بچوں کو میں نے قرآن پاک پڑھا دیا اور نماز سکھا دی۔ تو میں اپنے آپ کو بڑا مظلوم سمجھ رہا تھا، لیکن بعد میں جو حالات سامنے آئے کراچی آ کر، تو میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور ان کے لیے دعائیں کی کہ اللہ تم پر رحم کرے کہ تم نے گاؤں سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اس لیے کہ گاؤں میں کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی علمی شخصیت نہیں تھی، کوئی اپنے مسلک کی مسجد نہیں تھی، اور میں بالکل ابھی نو عمر تھا۔ اگر وہیں رہتا، نہ کتاب میسر آتی، نہ کسی عالم کی مجلس میسر آتی، نہ کوئی مدرسہ میسر آتا، تو میں کچھ عرصے کے بعد ویسا ہو جاتا جیسے وہ تھے، اور جو کچھ پڑھا تھا سب کچھ بھول جاتا۔ اللہ اکبر! اگر وہ نہ نکالتے تو بظاہر نہ میں حج کر سکتا، نہ میں عمرہ کر سکتا، نہ قرآن کی کوئی تفسیر لکھ سکتا۔ اسی سے کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، مگر انسان سمجھتا نہیں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ بڑا ظلم کیا ہے انہوں نے میرے ساتھ، بڑا ظلم کیا۔ میں نے اپنی کتاب میں لکھا دیا ہے اور مجھے آج تک یاد ہے، جس دن میں گاؤں سے نکلا تھا شدید بارش ہو رہی تھی، تو میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آسمان سے بھی بارش ہو رہی تھی اور میری اور میرے والدین کی آنکھوں سے بھی بارش ہو رہی تھی۔ یا اللہ انہوں نے بڑا ظلم کیا، لیکن آج سوچتا ہوں تو کہتا ہوں انہوں نے تو میرے ساتھ بڑا احسان کیا، بڑا نیکی کا عمل کیا۔ تو بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کفر اور منافقت میں دیہاتی بڑے سخت ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ علمی مجلسوں سے محروم ہے، علمی شخصیات سے محروم ہے، پھر جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں، جانوروں کے ساتھ۔ تو جانوروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بعض اوقات انسان کے اندر جانوروں والی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات جیسے جانوروں میں سختی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی سختی۔ ہمارے دیہاتی لوگ کہتے ہیں، پنجابی کا ایک جملہ ہے، دیہاتی کہتے ہیں ڈنگراں نال ڈنگر بننا پڑتا ہے، یعنی حیوانوں کے ساتھ تو حیوان بننا پڑتا ہے۔ چنانچہ اب جو بھینس وغیرہ پالتا ہے، گائے پالتا ہے یا بکریاں پالتا ہے، تو اب یہ تو نہیں کہ وہ ہر وقت ماشاءاللہ بڑا سفید اور اجلا لباس پہنا ہوا ہو اور صاف ستھرے کپڑے رکھے، وہ تو جب بھینسوں اور گائیوں کے ساتھ ہوگا تو ویسے ہی ہوگا جیسے وہ ہے۔ تو حیوانوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے حیوانوں والی صفات ان کے اندر بعض اوقات آ جاتی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے دیہاتیوں کی سخت دلی کے کئی واقعات لکھے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ لکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بعض بدو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضور اور مسلمان بچوں کو، اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا تم بچوں کو بوسے بھی دیتے ہو؟ تو فرمایا کہ ہاں، ہم تو بوسے دیتے ہیں اپنے بچوں کو، پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو وہ دیہاتی کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے تو کبھی بوسا نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تیرے دل سے شفقت اور محبت کو نکال لے تو میں تیرے دل میں محبت کہاں سے پیدا کر سکتا ہوں؟ یہ تو محبت کی علامت ہے، اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرنا یہ ایک محبت کی علامت ہے۔ تو ان کے اندر بعض اوقات بڑی سختی پائی جاتی ہے، بڑی قساوت، اور پھر جہالت بھی پائی جاتی ہے۔ فرمایا کہ اجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ، یہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں اور اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ ان کو ان احکام کا علم ہی نہ ہو جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے۔
बजा हुई है, इल्मी मजलिसें मौजूद नहीं है, उलमा मौजूद नहीं है, तो इनको अहकाम का इल्म ही नहीं है। अल्लाह अकबर। मैंने बताया कि मैं 1 साल तक रहा गांव में, मुझे याद नहीं है कि किसी ने कभी कोई इल्मी सवाल किया हो। उल्टे सीधे सवालात ऐसी फंसाने वाले, लड़ाने वाले, भड़काने वाले वो करते थे, तंजिया सवाल, लेकिन कोई इल्मी किस्म का सवाल, हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, ये सवाल नहीं करते थे। और मुझे याद आ रहा है एक साहब जो बज़ाहिर बड़े समझदार मालूम होते थे, तो एक दिन मुझसे पूछने लगे बड़ी अहमियत के साथ, मुझे वहां पहले भी कहते थे, अब भी कहते हैं हाफिज जी, हाफिज जी। तो उनकी नजर में हाफिज जी होना बहुत बड़ी बात है। तो कहने लगा हाफिज जी एक बड़ा जरूरी मसला पूछना है। मैंने कहा पूछो भाई। कहता बहुत से मौलवियों से पूछा, किसी ने नहीं बताया, तुम कराची से पढ़ कर आए हो, तुमसे पूछता हूँ। मैंने कहा पूछो भाई। कहने लगा ये मर्दों की दाढ़ी होती है, औरतों की दाढ़ी क्यों नहीं होती? अब ये था बड़ा जरूरी मसला जो उसने पूछना था। बड़ी तमहीद के साथ उसने पूछा कि बड़ा जरूरी मसला है, जो सवाल करना है आपसे पूछना है, कोई बता नहीं सका। तो ऐसी फजूल किस्म की बातें, फजूल किस्म के सवालात, और ये नहीं कि कोई इल्मी बात हो, तो फरमाया कि ज्यादा इम्कान ये कि इनको इल्म ही ना हो, जाहिल रह जाए। चुनांचे अक्सर देहाती फिर जाहिल रह जाते हैं, जिनको फिक्र भी ना हो, अपनी जहालत की फिक्र भी ना हो, और अजीब व गरीब फिर ये हरकतें करते हैं। मुझे वो एक इनका और लतीफा याद आ रहा है, अरबी किताब में पढ़ा था, इनकी जहालत का अजीब व गरीब जो करते रहते हैं कि कोई देहाती चला गया हज के लिए, तो जब मीना से वापस आ रहे थे तो उसने दौड़ लगा दी, उस जमाने तेजी से दौड़ लगा दी, भागता हुआ हाँफता हुआ काबे तक पहुंच गया। लोग पीछे पीछे, इसको क्या हो गया? वो भागता हुआ गया और गिलाफे काबा को पकड़ कर कहता है अल्लाह बाद में तो बड़ा रश हो जाएगा, पता नहीं मेरी दुआ सुने ना सुने, रश होने से पहले मेरी दुआ सुन ले। हाँ। तो ऐसी जहालत की बातें, किस तरह के बेशुमार वाक़िआत इनके लताइफ व ज़राइफ। तो अल्लाह ने फरमाया ज्यादा इम्कान ये है कि इन्हें उन अहकाम का इल्म ही ना हो जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल किए। एक हदीस भी सुन ले, है कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मन सकन बादियत जफा, जो गांव में रहा उसने अपने आप को मुशक्कत में डाल लिया। जिसने देहाती जिंदगी इख्तियार की तो उसने अपने आप को मुशक्कत में डाल लिया। मुशक्कत तो है, जो शहरी सहूलियात के आदी होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है वहां रहना। ममन तबा सईद गफला, और जो शिकार के पीछे लगा वो गाफिल हो गया। ममन अता सुल्तान उस्तुतिना, और जो बादशाहों के पास ज्यादा आएगा वो फितने में पड़ जाएगा, फितने में पड़ जाएगा। वमिनल आराब मन यत्तखिज़ु मा युनफिकु मग़रमम व यतरब्बसु बिकुम अद्दवाइर, और बाज देहाती ऐसे हैं जो अल्लाह की राह में जो कुछ खर्च करते हैं उसको तावान समझते हैं, तावान समझते हैं। व यतरब्बसु बिकुम अद्दवाइर, और ऐ मुसलमानों तुम्हारे बारे में जमाने की गर्दिशों का इंतजार कर रहे हैं। एक तो ये फरमाया कि जो खर्च करते हैं तो तावान समझते हैं कि बड़ा बुरा फंस गया, आज मौलवी साहब ने फंसा लिया मुझसे। अब क्योंकि ये भी अल्लाह की राह में क्योंकि खर्च करते नहीं है तो मौलवियों को भी ढंग आता है इनको फंसाने का। वो मस्जिद में बैठकर ऐलान करते हैं, हाँ भाई कौन है जो मस्जिद की तामीर के लिए 1000 रुपया देगा। अब उसको पता है वैसे अगर फजीलतें सुनाऊंगा तो कोई 1 रुपया भी नहीं देगा। अब वो सबके सामने कहते हैं खड़े हो जाओ भाई, कौन देगा 1000 रुपया। अब चौधरी अल्लाह दिता खड़ा होता है, जी मेरी तरफ से लिखे 1000।
और फिर चौधरी मौला बस खड़ा होता है, कहता जी मेरा भी 1000 लिख लें। इस तरफ चौधरी बारी बारी खड़े हो रहे हैं, बल्कि हो सकता है उसने 1000 कहा तो दूसरा कहा कि मेरा 2000 लिख लें। लेकिन दिल में सोचेगा बाद में जाकर मौलवी ने पूरा फंसा लिया। तावान, इसको समझता तावान, यानी अल्लाह, ये नहीं कि अल्लाह राजी हो गया, समझता तावान, फंस गया हूं। अगर फंसता नहीं तो कुछ देता नहीं, तो मौलवियों को भी फंसाने का तरीका आता है। अभी मैं एक जलसे में गया तो वहां मुझे अंदाजा हुआ कि बाज मौलवी जो हैं वो सिर्फ चंदा करने के माहिर होते हैं और उनको जलसों में बुलाया जाता है फीस देकर, ताकि वो चंदा करें लोगों से। तो उनके पास बड़े हथकंडे होते हैं। हाँ भी आज मैंने 1 लाख रुपया करना है, बोलो 10,000 कौन देगा? अब तो 1 2 10,000 वाले खड़े हो गए। फिर कहता अच्छा भी 5,000 वाले खड़े हो गए। फिर नीचे आते 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 अच्छा भी 10 रुपए वाले खड़े हो जाए। हर इससे कुछ न कुछ वो छीन लेते हैं, फंसा लेते हैं उनको। तो जो इस तरीके से फंसते हैं वो भी समझते हैं कि मैं तो आज फंस गया, तावान देना पड़ा, वरना देने का इरादा नहीं था। चले आज मेरा आखिरी दर्स है, तो आज पता नहीं क्या बात है, मुझे लतीफे भी बहुत याद आ रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। तो एक देहाती इसी तरीके से बैठा हुआ था, अब मौलवी साहब ने बड़े फजाइल बयान किए कि जो 10 रुपए देगा अल्लाह उसको 100 देगा, 10 गुना ज्यादा। अब उस बेचारे के पास थे ही 10 रुपए से, मगर इस लालच में दे दिए कि मौलवी साहब बज़ाहिर नेक आदमी है, तो 10 रुपए दूंगा मुझे 100 मिल जाएंगे, तो अच्छा होता है। अब 10 रुपए दे दिए और जेब होगी खाली। अब बड़ा परेशान है और इंतजार में कि 100 रुपया आएगा और 100 आ नहीं रहा। रात को भूखा रहना पड़ा, सुबह घर में सालन भी नहीं पका, तो सूखी रोटी मिर्चों के साथ खाई, उस बेचारे का पेट भी खराब हो गया, मोशन लग गए। भागता हुआ गया बाहर खेत में, वहां जब पेशाब कर रहा था तो देखा सामने 100 रुपए का नोट पड़ा हुआ था। तो एकदम उठा लिया। अब अगले जुमे फिर मस्जिद में आया, मौलवी साहब ने फिर चंदे के फजाइल बयान किए, 10 का 100 मिलेगा। तो उसने कहा भाइयों पूरी बात सुन लो, 10 रुपए के 100 मिलते हैं, लेकिन पहले 10 लगते हैं, उसके बाद 10 के 100 मिलते। ऐसे नहीं मिलते, पहले मोशन लगते हैं फिर 10 का 100 मिलता है। तो फरमाया कि इनमें से बाज ऐसे हैं कि जो खर्च करते हैं उसको तावान समझते हैं, भाई बड़ी बुरी तरह फंस गया मैं, तो मुझे फंसा लिया। भाई तरब्बसुबिकुम दवाई, और ए मुसलमानों तुम्हारे बारे में गर्दिशों का इंतजार कर रहे हैं, गर्दिशों का, जमाने की गर्दिशों का, ऐसी गर्दिश जो मुसलमानों का खात्मा कर दे। मुनाफिक पहले सोचते रहे कि यहूदी बड़े पैसे वाले हैं, ये मुसलमानों का खात्मा कर देंगे, लेकिन जब यहूदियों को शिकस्त हो गई, उनसे नाउमीद हो गए, तो फिर रूमियों के बारे में सोचने लगे कि अब रूमियों से तो नहीं बच सके। जैसे आज लोग सोचते हैं अमरीकियों से तो मुसलमान नहीं बच सके, तो कहते रूमियों से तो नहीं बच सके। लेकिन जब तबूक से भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान सही सालम वापस आ गए, तो अब हुजूर की मौत का इंतजार करने लगे। तो फरमाया कि ये तुम्हारे बारे में जमाने की गर्दिशों का इंतजार करते हैं। अलैहिम दाइरतुस्सू, अलैहिम दाइरतुस्सू, हालांकि खुद इन पर बुरा वक्त आने वाला है, तुम पर नहीं, मुनाफिकों पर। वल्लाहु समीउन अलीमुन, अल्लाह इन मुनाफिकों की बातों को भी जानता है और इनके अज़ाइम को भी जानता है। आखिरी आयत वमिनल आराब, अब देहातियों की अल्लाह ने इतनी मुजम्मत बयान कर दी, तो एक आयत में अल्लाह ने बाज देहातियों की तारीफ भी फरमा दी। कहीं ऐसा हो कि सारे देहातियों को बुरा समझना शुरू कर दो। फरमाया कि वमिनल आराब, बाज देहाती ऐसे हैं जो अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं, आखिरत के दिन पर भी ईमान रखते हैं। वयत्तखिज़ु मा युनफिक़ु क़ुर्बातन इंदल्लाह, और जो कुछ वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं
تو اسے اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وصلوات الرسول، اور اللہ کے رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ خرچ کرنے کو تاوان نہیں سمجھتے، بلکہ یہ سمجھتے کہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ حضور نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے جو زندگی میں دعائیں فرمائی، وہ قیامت تک خرچ کرنے والوں کے حق میں اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے تو ایک لطیفہ سن ہی لیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے کسی مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، تو مولوی صاحب نے وہ پہلے والی آیت پڑھی، الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ دیہاتی کفر اور منافقت میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ تو نماز کے بعد وہ تو مولوی صاحب کے گلے پڑ گیا، تم دیہاتیوں کو گالیاں دیتے ہو کہ کفر اور منافقت میں بڑے سخت ہوتے ہیں؟ تو ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ گئی، بدبخت نے مولوی صاحب پر ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ تھوڑے دنوں بعد پھر آیا تو مولوی صاحب اگلی آیت پڑھ رہے تھے، یہ جس میں دیہاتیوں کی تعریف ہے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ، کچھ دیہاتی ایسے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور اچھے لوگ ہیں۔ تو کہنے لگا ابھی تو ایک دو لگائی ہیں تو تم کہتے ہو کچھ دیہاتی اچھے ہیں، ایک دو اور لگا دی تو کہتے ہو کہ سارے دیہاتی ہی بڑے اچھے ہیں۔ الا انہا قربۃ لہم، سن لو کہ ان کے صدقات اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتی، ان قریب اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے، انتہائی مہربان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بظاہر یہ ہے کہ آج شاید ہمارا آخری درس تھا، 14 تاریخ کو انشاءاللہ العزیز 14 اکتوبر کو حج کے لیے روانگی کا ارادہ ہے، اگر اللہ پاک نے توفیق دی، اگر اللہ کو منظور ہوا تو پھر انشاءاللہ حج کے بعد جب واپسی ہوگی تو پھر درس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس دوران درس کا سلسلہ منقطع رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک توفیق دے، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ صحت دے، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے، اور اللہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ حج مبرور عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں آپ حضرات کو نہیں بھولوں گا، میری عادت ہے الحمدللہ میں اکثر اپنی جو مخصوص دعائیں ہیں اس میں اپنے درس کے ساتھیوں کو ضرور یاد رکھتا ہوں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کے کہے بغیر ہی دعا کرتا رہوں گا۔ آپ یہ دعا کر دیجیے گا کہ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے، اور میں خود بھی محتاج ہوں، آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ درخواست کی انہوں نے اکرم صاحب اور ان کے خاندان کے لیے، اور ہم شیرہ جاوید کی صحت، آنکھوں میں بہت تکلیف ہے، انشاءاللہ یہاں بھی دعا کریں گے اور وہاں پر بھی دعا کریں گے۔ اللہ پاک پریشانیاں دور فرمائے، اللہ پاک صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ جمعے کا بیان مستقل ہوتا رہے گا۔ ہمارے مولوی اسامہ صاحب الحمدللہ جید عالم ہیں، وہ جمعے کا خطبہ دیتے رہیں گے، اور میرے بعد جو بھی معاملات ہیں انشاءاللہ وہ ان کو کنٹرول کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ یا ارحم الراحمین رحم فرما، یا کریم کرم فرما، یا عفو یا غفار معاف فرما، یا تواب یا ذی الجلال والاکرام۔ ہم سارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ ہمارے دل، دماغ اور پورا جسم
اور جسم کے اندر چلنے والا خون اس کو گناہوں کی گندگی سے پاک فرما، گناہوں کے جراثیم سے پاک فرما۔ اللہ پاک کر دے، تیرے سوا کوئی پاک کرنے والا نہیں، اللہ معاف کر دے، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، اللہ رحم کر دے، تیرے سوا کوئی رحم کرنے والا نہیں، اللہ تو بدل دے، تیرے سوا ہمارے دل دماغ کو، ہمارے حالات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اے اللہ تو ہمارے فقر کو، غربت کو دور فرما دے، تیرے سوا کوئی غنا دینے والا نہیں، ہماری ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے، تیرے سوا کوئی بھی ہماری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے متعلقین کو، درس میں شرکت کرنے والے حضرات و خواتین کو جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما کہ تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما، ایمان کا نور عطا فرما، قرآن کا نور عطا فرما۔ یا اللہ نا اہلیت کے باوجود قرآن کریم کی جو تفسیر لکھنے کا سلسلہ شروع ہے، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اسے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کرم فرما، زندگی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، اولاد میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ برکت والی روزی عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا۔ اللہ کرم فرما، رحم فرما، معاف فرما، اپنے اس گھر کو آباد فرما۔ اے اللہ آباد فرما، توبہ کرنے والوں سے، عبادت کرنے والوں سے، تیرا ذکر کرنے والوں سے، تلاوت کرنے والوں سے اپنے اس گھر کو آباد فرما۔ میرے اللہ آباد فرما۔ یا رب جتنے بھی حضرات و خواتین پوری دنیا سے حج کے لیے جا رہے ہیں، سب کو حج مبرور نصیب فرما، سفر کی مشکلات سے حفاظت فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈال دینا جس کا برداشت کرنا ہماری طاقت سے باہر ہو۔ اے اللہ آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ عافیت عطا فرما، یا اللہ عافیت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، امن عطا فرما، حفاظت فرما ہماری۔ اے اللہ ہر قسم کے شر سے حفاظت فرما۔ یا رب جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما۔ متاثرین سیلاب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ان کے لیے اپنے گھروں میں واپس جانا آسان فرما، ہمیں ان کے ساتھ دل کھول کر تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عالم اسلام کو، پاکستان کو اچھی قیادت نصیب فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن مولانا اصل شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com